الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مقدس اور انتہائی محترم مجلس اعزاء سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین قسم کھا رہا ہے زمانے کی، والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اللہ کے پاس نہ لفظوں کی کمی ہے، نہ الفاظ کی کمی ہے، نہ معانی کی کمی ہے۔ اس نے انسان کے خسارے پر جو قسم کھائی وہ زمانے کی قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، زمانے سے بہتر گواہی اور زمانے سے بہتر قسم انسان کے خسارے پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ جو ہمارے سروں سے غیر محفوظ طریقے سے گزر رہا ہے، سب کے سروں سے گزر رہا ہے نا، میرے سر سے بھی گزر رہا ہے، آپ کے سر سے بھی گزر رہا ہے، جو بچہ ہے وہ نوجوان ہوتا ہے، نوجوان ہے وہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے، تو ہر ایک کے سر سے زمانہ گزر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، اس لیے کہ زمانے سے بہتر گواہی ممکن نہیں تھی۔ وہ زمانہ جو گزر رہا ہے عزیزو، جب یہ زمانہ گزر جائے گا، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ گزرا ہوا زمانہ فائدے کا تھا یا خسارے کا۔ توجہ فرمائیں جملے کے پڑھ رہا۔ تو اللہ نے کہا زمانہ گواہ ہے انسان خسارے میں، لیکن اس کے بعد کہتا ہے میں ارحم الراحمین ہوں، سب خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو مومن بن جائے۔ توجہ، قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، ذرا اپنی سماعتوں کو بلند کریں تاکہ میں بیان کو اپنے اس منزل پہ لے جاؤں جس منزل پر ان آیتوں کو پڑھ کے لے جانا ہے۔ بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں سننے والوں کے سامنے۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ خسارے سے محفوظ ہیں۔ آباد رہے یا علی، سلامت رہے، مولا علی کا نعرہ لگانے والے۔ اچھا، تو اب میں آپ کے سامنے دو تین آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سورہ والعصر کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے سب گھاٹے میں، لیکن اگر نقصان سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ اور اچھا عمل کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب سورہ والتین مشہور آیت ہے یہ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس آئین آیتوں سے۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ کہتا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امانت دار شہر مکہ کی قسم. لقد، توجہ کرنا، کوئی ساری آیتیں کسی نتیجے تک لے جائیں گے انشاءاللہ. لقد خلقنا الانسان، کائنات کا رب بول رہا ہے، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء دے کر دنیا میں بھیجا. یعنی ہم نے جو پیدا کیا تو انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین جو اجزاء ممکن تھے وہ ہم نے انسان کو دیے اور اس کو بنا دیا. پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو جہنم کی پستیوں میں پھینک دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو مومن بن جائے اور اچھا عمل کرے وہ جہنم کی پستیوں سے بچ جائے گا. سلامت. دو مقام ہو گئے. انسان کو ہم نے جہنم کی پستیوں میں ڈھکیل دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھا عمل کیا، وہ جہنم کی پستیوں سے بچ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اس امانت دار شہر مکہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انسان اسفل سافلین میں، جہنم کی پستیوں میں، مگر دو شرطیں ہیں جہنم سے بچنے کی. ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح. یہ ہے سورہ بطین کی آیت. اور اب جا کے سورہ نحل دیکھیں، 16واں سورہ اور اس کی ایک آیت، من عمل صالحا من، 16واں سورہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی. طرح سے الفاظ بدلے ہوئے لیکن مفہوم وہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو بھی عمل صالح بجا لائے، یعنی اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو. مل کے ساتھ چلنا، ذرا تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا. میں آیتیں پڑھ کے آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں جملے کے لیے. من ذکر انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. وہ مومن، قرآن بول رہا ہے. تو مالک تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. سلامت رہے قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں وہ اجر عطا کریں گے جو ان کے عمل سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا. یہ سورہ نحل کی آیت. میں نے سورہ بلد کی آیت پڑھی، سورہ بطین کی آیت پڑھی، پھر میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی. اب مجھے بتائیں، یہ سارا مجمع قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے بیٹھے، میرا خطاب مسلمانوں سے. مجھے بتائیں اللہ نے ان تینوں آیتوں میں جہنم سے بچنے کی جو ضمانت لی وہ دو شرطوں پر، ایمان اور عمل صالح. اللہ نے خسارے سے بچنے کی جو شرطیں قرار دی وہ دو. سب خسارے ہیں پوری انسانیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو شرطیں ایمان اور عمل صالح، یہ اگر کر لیا تو خسارے سے بچ گئے. اللہ نے پھر سورہ نحل میں کہا کہ جو بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ با ایمان ہو. تو تینوں مقامات پر اللہ نے خسارے سے بچنے کی شرط رکھی ہے ایمان اور عمل صالح. اب مجھے مجمع ایک فیصلہ کریں مل کر تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں. دیکھیں، ایمان کہتے ہیں اصول دین کو. ایمان کہتے ہیں اصول دین کو. اچھا، تو آپ بچوں کو یاد کراتے ہیں بھائی اصول دین میں اول توحید، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے نا. تو توحید اصول دین میں ہے نا. تو اب آپ چاہے ایمان کہیں، چاہے اصول دین کہیں، چاہے عقیدہ کہیں، اس کے معنی ایک ہے. اللہ پر عقیدہ ہے سب کا، ایمان ہے، اور یہی اصول دین میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو چاہے اصول دین کہیں، کوئی فیصلہ کر رہا ہوں میں، جتنا بچہ بیٹھا ہے انشاءاللہ آپ اس جملے پر لطف لے گا. مل کے ساتھ چلے، میں بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں آگے بڑھوں اور کچھ آیتیں آپ کو اور سناؤں. ایمان کہیں، اصول دین کہیں یا عقیدہ کہیں، اس کے معنی ایک ہے. اسی طریقے سے چاہے آپ عمل صالح کہیں، چاہے آپ عبادت کہیں، چاہے آپ فروع دین کہیں، اس کے معنی ایک ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عمل صالح ہے یا نہیں؟ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو اور وہ نماز کس میں؟ فروع دین کے اندر. فروع دین میں کہتے ہیں اول نماز. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب چاہے آپ فروع دین کہیں، چاہے عبادت کہیں، اور چاہے فروع دین کہیں، چاہے عمل صالح کہیں، اس کے معنی ایک ہے. میں پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. میں اللہ کہتا ہے کہ دو شرطوں پر نجات ملے گی، ایمان اور عمل صالح. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اصول دین کو. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ فروع دین کو. آپ مجھے بتائیں، نبی اور علی والے، جب میرا علی خندق میں جا رہا تھا تو نبی نے کہا برزل ایمانوں کلو. توجہ، یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے.
اور جب علی نے عمر کو مار کر، عمر ابن عبد الود کو مارا تھا نا، مار کر جب نبی کے پاس واپس آئے علی، تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا ضربت علی، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، عبادت کہتے ہیں فروع دین کو۔ بتلا دیا نبی نے کہ اصول دین بھی علی ہے، فروع دین بھی علی ہے۔ مت رہے، بات رہے، مت رہے، اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس اب ایک مرحلہ ہم نے طے کر لیا انشاءاللہ، اور ایک مرحلہ اب آگے دوسری مرحلے پر جا رہے ہیں، لیکن جائیں گے آیتوں کے سہارے، قرآن مجید کے سہارے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب۔ اچھا، تو اب دو جگہوں پہ شرطیں لی ہیں، دو شرطیں رکھی اللہ نے، ایمان اور عمل صالح۔ سورہ نحل میں کہتا ہے اگر اچھا عمل کرو گے نا اور ایمان رکھو گے تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، زندہ رکھوں گا۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ ہر انسان کو مرنا ہے، جب زندہ ہوا ہے تو مرے گا، ٹھیک ہے نا۔ میرا ساتھ دیتے رہے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، پیدا کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، حیات دینے والا بھی اللہ۔ جب دعائیں پڑھتے ہیں آپ، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے یستشیر، دعائے مجیر، یہ وہ دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان کتاب ہے دعاؤں کی، مشہور کتاب ہے، ترجمہ اس کا اردو میں ہو چکا ہے۔ اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہے نا، یا غفور، کتنے نام ہیں دعاؤں کے۔ اس میں بولتا ہے دعائے کمیل کے اندر، یا سابغ النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ تو کہتا ہے میں نعمتوں کا برسانے والا ہوں، کون؟ اللہ۔ تو اب آپ نام لیتے جائیں، کہیں کہتا ہے میں خالق ہوں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، میں خالق ہوں، میں باری ہوں، میں مصور ہوں، تصویر بنانے والا ہوں، ہے نا، یہ سب اللہ کے نام ہیں، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ اچھا، سورہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہم اس اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ تو اب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ پھر کہتا ہے مسلمان الرحمن الرحیم، پھر کہتا ہے کہ دوبارہ کہو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ توجہ فرمائیں جملے، میں توحید پڑھ رہا ہوں اور آیتوں کے سہارے پڑھتا ہوں اور پڑھ کے آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس سورہ حمد کے اندر اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ اور سورہ جمعہ کی مشہور آیت پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو قرآن ہے نا، جا کے کوئی ایسا مشہور حوالہ، اس سے مشہور حوالہ کیا ہوگا؟ ہر گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، کھولا آپ نے سورہ جمعہ اور اس میں آپ کو آیت نظر آئی کہ اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، میں اللہ ملک ہوں، قدوس ہوں، عزیز ہوں، حکیم ہوں، ہے نا۔ تو سورہ جمعہ میں کہتا ہے میں عزیز، میں حکیم، میں ملک، میں قدوس ہوں۔ سورہ حمد میں کہتا ہے میں رحمان، میں رحیم، میں رب العالمین، میں مالک یوم الدین، ہے نا۔ سورہ رحمان ایک آیت سورہ ہے، سورہ رحمان۔ سورہ حمد میں کہتا ہے میں رحمان ہوں، اور سورہ رحمان میں بھی کہتا ہے میں رحمان ہوں، کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلا دیا۔ یہ شمس و قمر میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ دعائیں پڑھتے ہیں تو کہیں کہتا ہے اللہ کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے، اس کو کھولیں گے آپ تو آپ کو ایک آیت ملے گی جس میں اللہ کہتا ہے رسول میرے بندوں سے کہہ دو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے میرے بندوں چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے پکارو، تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا ہے، ایسے خالی اکیلا میں پڑھتا رہوں مزہ نہیں آئے گا۔ ایما تک جو چاہے کہہ کے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو کہیں کہتا ہے میں رحمان، کہیں کہتا ہے میں رحیم، توجہ، کہیں کہتا ہے میں غفور، کہیں کہتا ہے میں
غفار، کہیں کہتا ہے میں قہار، کہیں کہتا ہے میں جبار، کہیں کہتا ہے میں ملک، کہیں کہتا ہے میں قدوس، کہیں کہتا ہے میں مالک یوم الدین، کہیں کہتا ہے میں رب العالمین، ہے نا؟ تو دعاؤں میں آپ کو کتنے نام مل جائیں گے جس میں کہتا ہے رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، ناصر بھی ہوں، مددگار بھی ہوں، مصور بھی ہوں، تصویر کرنے والا بھی ہوں۔ قرآن اور دعاؤں کے اندر اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جوشن کبیر تو پڑھتے ہوں گے شب قدر کے اندر، اس میں کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک پوری سیریز ہے جس میں اللہ کے نام کیے ہوئے۔ لیکن میں نے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت پڑھی جس میں میرے اللہ نے ایک عجیب انداز سے اپنا تعارف کرایا۔ توجہ کریے گا، کہنے لگا، اللہ کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں۔ مل کے سارے آجائیں، سلام کریں۔ میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں، زمین کے شکم میں، زمین کے جوف میں، زمین کے اندر کیا کرتا ہوں؟ میں گٹھلی کو، میں دانے کو، فالق الحب والنوا، پھاڑتا ہوں، شگاف کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہے، دانے کو پھاڑتا ہے۔ تو یہی میرا پیغام تھا نبی اور علی والوں کہ دیکھو توحید لامحدود ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ نمازیں پڑھتے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو وہ ذات لامحدود، اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا۔ پوچھو گے نا کیسے؟ تو جملہ سنو، اللہ نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے خدا مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو۔ مولا باغ رکھا، دانے میں شگاف کیا وہ جو ہے مولا باغ رکھا۔ مل کے ساری ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اے بتو فوراً حرم سے نکلو، خدا کا پیغام سلامت ہے، آ مولا رہا باغ ہے۔ رکھا۔ اے بتو فوراً حرم سے نکلو، قرآن بول رہا ہوں میں، خدا کا پیغام آ رہا ہے۔ کبھی تو سن لو گے ماشاء میرے اللہ۔ کعبہ میں کون تشریف لا رہا ہے۔ علی کی ماں ہے بطول و برتر، علی کی ماں کا وقار دیکھو، پھٹ گئی ہے دیوار کعبہ، حرم کا مالک بلا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، بلند صلوات پڑھ رہا ہوں۔ میں پھر جا رہا ہوں انہی آیتوں کی طرف جو میں نے سلام کلام میں تلاوت کی تھی، 3-4 آیتیں آپ کے سامنے۔ تو اب ایمان لائے، اچھا عمل کیا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں نجات دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ میں مارنے والا ہوں، میں اللہ کا نام نہیں کہ ممید، موت دینے والا، اور موہی، حیات دینے والا، ٹھیک ہے نا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ دعائیں، ان کے پڑھنے کی برکتیں الگ ہیں۔ دعائیں مجیر پڑھے آدمی تو تونگری آتی ہے، قرض ادا ہو جاتے ہیں، بیماری سے نجات مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب پھر میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے سورہ نحل میں جب اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، تعارف تو کرواتا کہ میں اللہ یہ ہوں، میں اللہ وہ ہوں، میں اللہ وہ ہوں۔ سورہ نحل کی آیت میں کہتا ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں اللہ وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بیدار رہیے گا، میں بہت طویل گھنٹہ سوا گھنٹہ کم بیان نہیں ہے میرا، لیکن جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے اتنا میں پڑھتا رہوں گا۔ میں نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ کہتا ہے۔ مالک پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر پانی برسا کے میں نے چھوڑا نہیں، میں نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے کہ ہم نے پانی برسایا، اللہ کہتا ہے، اور پانی برسا کر بعد موتہا، زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ احیا، ہم نے حیات دے دی۔ تو اب ہم سمجھ رہے تھے فقط ہم زندہ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، زمین بھی زندہ ہے۔ گھبرانے کی بات ہی نہیں، تو قرآن بول رہا ہے ہم نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ سورہ نحل میں جا کے گھر جائے تو چیک کریے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین مرتی بھی ہے اور زمین زندہ بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا جلدی سے قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زندہ ہوئی تو کیا تھی؟
کہ انا آواز سامنے والوں کی آواز آنی چاہیے، مل کے جدھر بیٹھا ہوا ہے بلا فصل کے ماننے والے مل کے آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو فیصلہ ہوگا. میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا بھائی. قرآن کہتا ہے کہ فقط ہم زندہ نہیں ہیں. اب کوئی صاحب یہ کہتے ہیں جناب یہ تو پانی کی وجہ سے زمین زندہ ہو گئی، تو میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں. پانی کا کیا ذکر ہے؟ خود اب انسان اپنے آپ کو دیکھے. اللہ کہتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا ہے. فقط زمین نہیں، ہر ذی حیات کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، پانی سے قرار دیا ہے. اچھا تو اب زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. اب جلدی سے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین بہت اہم فیصلہ کر رہا ہوں میں، سارا مجمع جاگ جائے تاکہ پورے طاقت کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے اور زمانے کو سنائیں گے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن میں کوئی جملہ بے مصرف استعمال نہیں ہوتا. وہ قرآن جو قیامت تک کی کتاب ہے، وہ قرآن جو لا ریب ہے، وہ قرآن جس میں ہر خشک و تر موجود ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. اب پوچھے قرآن سے کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھا اور زندہ ہوئی تو کیا ہوگا، تاکہ فیصلہ ہو جائے. لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، تاکہ مثال یاد رہ جائے. پھر میں ایک فیصلہ کن آیت سناؤں گا تاکہ فیصلہ ہو جائے گا. زمین جب بنجر ہوتی ہے، مطلب آپ کا علاقہ یا میرا علاقہ ہو یا ان کا علاقہ ہو، زمین بنجر ہے نا، مردہ زمین ہے، جہاں دانا اگتا ہے نا کچھ ہوتا ہے. اب ایک صاحب گئے اور جہاں چاہا کہ وہاں کوئی چیز کاشت کرے، کوئی سبزی کوئی پھل. زمین تھی مردہ، جو بیج بویا انہوں نے، سورج کی اتنی گرمی پڑی تھوڑی دیر میں وہ بیج جل کر راکھ ہو گیا. پھر کوئی صاحب اٹھے اور جانے کے بعد انہوں نے گٹھلی بوئی. بنجر زمین تھی، اتنی گرمی پڑ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد، 2 دن کے بعد تمازت آفتاب سے وہ گٹھلی نہ پودا بنی نہ درخت بنی بلکہ جل کر راکھ ہو گئی ہے نا. تو میں نے کہا جناب یہ کیا ہوا؟ کہ کوئی زمین مردہ ہے تو اس کو جب بیج ڈالنا ہے یہاں وہ کچھ نکلتا نہیں ہے، وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے. اور اب قرآن کہتا ہے کہ جب زمین پہ ہم نے پانی برسایا اور برسا کے اسے زندہ کیا تو وہی ایک دانہ 700 بن گیا. مولا بات ہے خدا کے معنی توجہ کریں جن لوگوں پر مقام توحید ہے. اس کو جملے کو سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اب جو زمین پہ ہم نے پانی برسا کر زمین کو زندہ کیا تو وہ جو ایک دانہ تھا وہ 10 نہیں بنا، وہ 700 بن گیا. اب مجھے بتائیے مجمع، اس جملے سے ہم کیا سمجھے؟ اس جملے سے ہم یہ سمجھے کہ زمین مرتی بھی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے. مرنے کی علامت کیا ہے؟ زمین کے مرنے کی علامت یہ ہے کہ اسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے، وہ مردہ. کیا منزل ہے جناب، کیا بات مولا بات ہے بھائی آپ بیج بول رہے ہیں زمین کے اندر، وہ دانہ تو نکل نہیں رہا، وہ تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے. زمین اس دانے کو بچا نہیں پاتی بلکہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. تو اب اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ زمین کے مردہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس بیج کو آپ اس کو دیتے ہیں اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور جب زمین زندہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ایک کو 700 بنا دیا. اب اللہ چاہتا ہے کہ انسان زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانے. جملے میں اتنا تھک کے سنیں گے مزہ نہیں آئے گا، آواز میرے کانوں تک آئے تاکہ میں پوری طاقت سے یہ جملے ڈیلیور کر سکوں اور ایک قرآنی فیصلہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر دوں. جتنے بچے بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے قرآن کا فیصلہ لے کے اٹھے اس امام بارگاہ سے، اس فرش اعلیٰ سے. زمین کے مرنے کی علامت کیا ہے؟ کہ اسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے، وہ مردہ. اور زمین کی زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ایک کو 700 بنا دیا ہے نا. تو اب اللہ چاہتا ہے کہ انسان زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانے. جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ، جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنا دے وہ زندہ. بزم رسول نے دونوں نقشے کھینچ دیے. مولا بارک بزم رسول نے یہ دونوں نقشے کھینچ دیے. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر رسول حتی اذا خرجوا من عندک، یہ تیری پہلو میں بیٹھنے والے ہیں. یہ جملہ میں اپنی والوں کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے. اگر آپ تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو تھک کے نہیں بیٹھے، میرا ساتھ ہے. دائیں بجے اتنا آسان اور سہل لفظوں میں یہ جملہ بیان کر رہا ہوں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں قرآن کی آیت کھول رہا ہوں. اللہ کہتا ہے حتی اذا خرجوا من عندک، رسول یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے، یہ تیری بزم میں بیٹھنے والے. لطف لیے گا جملے کا، قرآن کا جملہ ہے. یہ تیرے پاس بیٹھنے والے جب تیری بات سنتے ہیں حتی اذا خرجوا، تو باہر نکل کر جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. مولا خدا سلامت رکھے. مجھے ہاتھوں کو مل کے سارے آجا جتنے بیٹھے ہوئے
پھر سنیں حتی اذا خرجوا من عندک، رسول کی تیری بز میں بیٹھنے والے کان لگا کر تیری بات تو سن لیتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے، ان سے آ کے پوچھتے ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، یعنی جو سنا اسے بچا نہیں سکے. ماشاءاللہ مولا بابا کیا بولو جو سنا اسے بھول گئے ہے نا، جو سن کے بھول جائے وہ مردہ. مولا بابا سلامت رہے، جو سن آباد رہے مولا بادر کے نعرہ لگانے والوں کو، یا علی کہنے والوں کو، حتی اذا خرجوا من عندک. بڑا اہم جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ تیرے بزم میں بیٹھنے والے، یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے، یہ تیرے بات سن کر جب باہر جاتے ہیں تو جنہیں ہم نے علم دیا ہے، تو علم کون ہے؟ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، ان سے آ کر پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا، یعنی جو سنا وہ بجا نہیں سکے، سن کے بھول گئے. بزم رسول سے علی والوں، میرے کانوں میں دو آواز آئی، ایک امت کی آواز کہ رسول کیا کہہ رہا تھا، اور ایک علی کی آواز کہ رسول نے مجھے 1000 باپ تعلیم کیے اور ہر باپ سے میں نے 1000 باپ نکالے. جو سن کے بھول جائے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. سلامت ہے مولا بات ہے، مولا بات ہے، سن کے بھول تو نہیں رہے، تو نہیں رہے. آ جائیں مل کے سارے آ جائیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جو زمین آپ نے بیج بویا اگر وہ نہ بچا سکے وہ زمین، بولنا میرے ساتھ ساتھ، آپ نے گٹھلی بوئی، انہوں نے بیج بویا، انہوں نے سبزی بوئی، انہوں نے پھل بویا، لیکن کچھ نہیں نکلا، بیج کو خراب کر دیا زمین نے. تو جو خراب کر دے، جو بچا نہ سکے وہ مردہ زمین ہے نا. اللہ کہتا ہے زمین سے اپنے کو پہچانو، جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ. امت کی آواز اور امام کی آواز. امت نے کہا کہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا، یعنی سن کے بھول گئے، تو جو سن کے بھول جائے وہ مردہ، جو ایک کو 1000 بنا دے وہ ہے زندہ. میرا علی ہے زندہ، میرا علی ہے زندہ. ہے کوئی دنیا کا زندہ جو علی کے مقابلے پر آئے؟ تو جب زندہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو مردے کو علی کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ آباد رہے یار، آباد رہے. زندہ علی کا مقابلہ، سلامت رہے. اتنی بلند صلوات محمد والے محمد جو ہے خدا سلامت رکھے. ان چہتے ہوئے چہروں کو علی اور نبی کا ذکر سن کر خوش ہونے والوں کو اللہ سلامت رکھے. دیکھو میری مجبوری ہے، میں علی کے فضائل سنا رہا ہوں، اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ علی کے فضائل پر داد دیتے ہیں. آپ کا خون جوش مارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. اس کے لیے کیوں؟ اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں سکتا. جو ہے قرآن کی آیت سنا رہا ہوں اور یہ نبی علی کے چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ کافی ہیں، اور مولانا صاحب کی آواز آپ سے زیادہ ہے. آپ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے اور جانی چاہیے نجف میں، کہ پتہ چلے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے مل کے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، حاضر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات. ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسن الجزاء. قبلہ کیا کہنا ہے؟ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں نا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بار بار یہ ہر شہر میں کہتا ہوں، ہر کوشش کرتا ہوں ہر جگہ پہ یہ پیغام پہنچے، ہر شہر میں پہنچے، ہر گلی کوچے میں پہنچے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین بھائی اللہ کا دین ہے نا. بے شک. اب میں اگر آیتیں پڑھنے سنانا شروع کر دوں آپ کے سامنے تو بہت سی آیتیں ذہن میں میری گونج رہی ہیں اس وقت اور گھوم رہی ہیں جن کو آپ سننے والوں کو ہدیہ کرنا ہے. لیکن ظاہر کا بات کو دیکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں میں، لیکن جملہ کہوں گا. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے. پھر سورہ آل عمران میں کہتا ہے
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کہتا ہے جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا نا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو میں اس سے اس کا دین قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. سرنامہ کلام کیا یاد آئی؟ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، اچھا عمل کرے نا، ایمان اصول دین، عمل فروع دین ہے نا، ان دونوں کو مان لیا تو اللہ کہتا ہے خسارے سے بچا کر تمہیں میں. اچھا تو اب ایک قدم میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس ٹائم میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا ہے، نہ ہندوؤں جیسا ہے. آپ کو ساتھ میں یہ کیا بات بول دی آپ نے؟ آپ دین کے ماننے والے ہیں، آپ نے خوش فہمی میں عقیدت میں بول دیا کہ آپ کا دین نہ یہودی، میں خوش فہمی میں نہیں، عقیدت میں نہیں، عقیدہ ہی میرا اس لیے بول رہا ہوں. اور دیکھو عقیدت میں اور عقیدے میں فرق ہے. تھکنا نہیں میرا ساتھ. دیکھیں جس بات کی پشت پر دلیلیں نہ ہوں اس کا نام ہے عقیدت، اور جس بات کی پشت پر دلیلیں ہوں اس کا نام ہے عقیدہ. ہو سکتا ہے کہ عقیدت بدل جائے لیکن عقیدہ نہیں بدلا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہہ دیا میں نے کہ ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا. نہیں، آپ کہیں گے جناب دلیل ہے اس کی، دلیل دے رہا ہوں میں. اور دلیل یہ ہے کہ دیکھیں دوسرے مذاہب میں بڑے اہم فیصلے ہیں جو بڑے آسان لفظوں میں کوشش کرتا ہوں. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے اور یہ بیان آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں تک آواز جائے وہ تک پہنچے پیغام، یہ آپ بھی سنائیں. دیکھیں دوسرے مذاہب میں اور ہمارے اسلام میں کیا فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب ہمارا اسلام نہ یہودی جیسا، عیسائی جیسا. کیوں نہیں ہے جیسا؟ اس لیے نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب میں تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے، گرجے میں چلے گئے اور جا کر گاڈ کو یاد کر لیا، ہے نا، اللہ کو یاد کر لیا، گاڈ کو یاد کر لیا، چرچ میں چلے گئے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے بھگوان کو یاد کر لیا، مندر میں جا کر کیا کر لیا؟ گھنٹیاں بجا دیا، گھنٹیاں بجا کر بھگوان کو یاد کر لیا. اسلام میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی. اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی. اسلام میں ایسی کوئی شرط ہی نہیں ہے. جہاں سجدہ کرو شروط کے ساتھ اللہ قبول کرنے والا ہے. خود میرے نبی کی حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا. بالکل جناب، بالکل. واہ 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 واہ. معتبر ترین فقہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ہمارے فقہ کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی فرما رہے فقط مکہ نہیں، مدینہ نہیں، پوری زمین میرے لیے کیا ہے؟ محل سجدہ ہے. جہاں سجدہ کرو گے شرائط کے ساتھ اللہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سننے والوں کی خدمت میں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو یہ پوری زمین محل سجدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب مٹی پہ سجدہ کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں دو جگہوں پر تراب کا ذکر بہرحال آتا ہے. اب آپ کہیں جناب وہ دو جگہ کون سی جہاں پہ تراب کا ذکر آتا ہے اور آنا ہی چاہیے اس کا؟ میں وہ دو جگہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ذرا سی باریک بات ہے لیکن یہ کہ پیغام ہے تاکہ پیغام آپ کے ذہن میں اتر جائے اور ہمیشہ یاد رہے. یہ میرے آنے کا مقصد ہے. اب آپ کہیں جناب دو جگہیں کون سی ہیں جہاں پر خصوصیت سے تراب کا ذکر آتا ہے؟ پہلی جگہ تو ہے طہارت کی. جب پاکی کا طہارت کا ذکر آئے گا تو تراب کا ذکر آئے گا. اور فقہ میں کہا جاتا ہے التراب احد الطہورین، دو پاک کرنے والی چیز. توجہ کریں گے جملے کے اوپر، یہ اہم بات ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تاکہ یہ تمہید میں باندھتا ہوں تب وہ رزلٹ آتا ہے. یہ تمہید بڑی اہم ہوتی ہے. فقہ میں کہتے ہیں التراب احد الطہورین، دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب، یعنی پانی بھی پاک کرنے والا اور تراب بھی پاک کرنے والی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب پانی بھی پاک کرتا ہے، تراب بھی پاک کرتی ہے. تو پہلی منزل تو یہ کہ تراب کا ذکر آتا ہے پاکی میں، طہارت میں، اور دوسری منزل ہے سجدے کی. جب سجدے کا ذکر آئے گا تو تراب کا ذکر آئے گا. سلامت رہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟
بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ تراب کا ذکر طہارت میں بھی آئے گا اور سجدے میں بھی آئے گا. فرق بتاؤں کیا ہے؟ فرق بڑا اہم ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اتنا اہم پیغام دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، سمجھے درس ہو رہا ہے اور درس کے اندر بیان کر رہا ہوں. تراب کا ذکر طہارت میں بھی آئے گا اور سجدے میں بھی آئے گا. فرق کیا ہے؟ پانی بھی پاک کرتا ہے اور تراب بھی پاک کرتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منزل طہارت میں، طہارت کی منزل میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آتا ہے. یہ پانی ہے پھر تو تراب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سلامت رہے، ہے نا. تو منزل طہارت میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آتا ہے، لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. توجہ کریں، جملے کو توجہ فرمائیں. میں نے کیا کہا؟ دوبارہ جملہ سنا تھا کہ یہ اس جملے سے مجھے استدلال کرنا ہے. آپ نے کہا جناب تراب کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے؟ میں نے کہا 2 جگہوں پہ آتا ہے خصوصیت سے. آپ نے کہا کون سی لکھا؟ میں نے کہا ایک ہے طہارت اور دوسرا ہے سجدہ، ہے نا. تو پاک کرتا ہے پانی بھی، پاک کرتی ہے تراب بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منزل طہارت میں پہلے پانی ہے بعد میں تراب ہے، لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. یعنی ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی صاحب کہے جناب میں نے طہارت کر لی پانی سے اور تیمم کر لیا تراب سے، مٹی سے، ہے نا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ مٹی پر بھی تراب پہ سجدہ بھی کروں گا اور اگر پانی ہوگا پانی پہ سجدہ کروں گا. اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ پانی پہ سجدہ کریں. نہیں، تو توجہ کریں، منزل طہارت میں تراب پانی کے ساتھ ہے لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. اور اگر کوئی دوسرا قابل سجدہ بنے گا تو وہ وہی بنے گا جو تراب ہی کی پیداوار ہو. اللہ اکبر، اللہ یہ جملہ پہنچا سننے والوں کا. تراب منزل طہارت میں پانی کے ساتھ ہے لیکن سجدے میں پانی نہیں ہے، اکیلے تراب ہے. اور اگر کوئی دوسرا قابل سجدہ بن رہا ہے تو وہ وہی بنے گا جو تراب ہی کی پیداوار ہو. اب آپ کہیں گے جناب کوئی مثال دے دیں تاکہ ہماری بات بالکل واضح ہو جائے. میں مثال دے رہا ہوں، تھکنا نہیں، میں نے ساتھ دینا ہے. پورے جتنے میں بیٹھا ہوا پوری طریقے سے یہ سارے جملے میں کہہ رہا ہوں بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو اس نتیجے تک لے جاتے ہیں. آپ کہیں کوئی مثال دے دیں تاکہ ہماری سمجھ میں اور آسانی سے آ جائے. اب میں مثال دے رہا ہوں. لیکن یہ پتا، اس پتے کی کیا حیثیت ہے؟ درخت پہ لگا ہوا ہے، تھوڑی تیز ہوا چلی اور ٹوٹ کے بکھر گیا، ادھر اڑ گیا ادھر اڑ گیا، ہے نا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پر بھی اپنی پیشانی رکھ دو گے تو میں تمہارے سجدے کو قبول کرنے والا ہوں، ہے نا. اس لیے تم اس پتے پر کیا کی حیثیت پتے کی؟ ہوا چلی ٹوٹ کے گر گیا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس پر پیشانی رکھ دی تو میں تمہارے سجدے کو قبول کرنے والا ہوں. اس لیے کہ یہ پتا یہ پتا جب دنیا میں آیا ہے تو یوں ہی نہیں آ گیا، آیا ہے تو تراب کی طاقتیں لے کر آیا ہے. آیا ہے تو بات پہنچ رہی ہے. لیکن میں کس منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں سننے والوں کو، یہ پتا اس سے کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں آیا، دنیا میں آیا ہے تو تراب کی طاقتیں لے کر آیا ہے. لکڑی پہ سجدہ جائے، ہے نا، درخت کی لکڑی ہے اس پہ سجدہ جائے. چٹائی بچھائی آپ نے اور اس پہ سجدہ کر لیا، جائے کیوں جائے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ چٹائی کی کیا حیثیت؟ لکڑی کی کیا حیثیت؟ اس پتے کی کیا حیثیت، ہے نا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ مادی بازار میں اگر آپ جا کے قیمت لگائیں اس پتے کی، لکڑی کی، تو اس کیا قیمت؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی، پتے کی کیا قیمت ہوگی. لیکن اللہ کہتا ہے کہ سجدہ مادیت پر نہیں ہوتا، تراب سے لی ہوئی طاقتوں پہ ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا؟ بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. حد ہے تو میں ختم کر دوں. میں قاری صاحب فرمائیں پڑھوں اور یا نہیں پڑھوں؟ جتنے جملے میں نے کہہ دیے وہ ایک جملہ بڑا قیمتی ہے جو آپ نے ابھی سنا ہے اب تک، ہے نا. اب ذرا تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیے گا. یہ بات تراب اور سجدے کی نماز کی آئی ہوئی ہے اور میں نے کہا نا دعویٰ کیا میں نے کہ ہمارا دین یہودی ویسا نہیں ہے، عیسائی ویسا نہیں ہے نا. اب جب تو کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تراب اس پہ سجدہ جائز ہے نا. اچھا پتے پہ کیوں سجدہ جائز؟ اس لیے کہ پتا بھی تراب کی طاقتیں لے کے نکلا ہے. لکڑی پہ سجدہ جائز، لکڑی بھی تراب کی طاقتیں تراب کا فیض لے کر آگے بڑھی ہے. اب ایک فیصلہ اور کر دیں مل کر، تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سفر پہ جاتے ہیں جناب سجدہ نہیں تھی، پتا تھوڑا توڑ کر سجدہ کر لیا اس کا، ہے نا. میں نے کہا کیوں؟ کہا بھائی ایسے نہیں آیا، تراب کی طاقتیں لے کے آیا. لکڑی رکھی اور سجدہ کر لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا تراب کی طاقتیں لے کر آیا. ٹھیک ہے نا. چٹائی پہ سجدہ میں نے کہا کیوں؟ کہا تراب کی طاقتیں لے کر آیا. اس چیزوں پہ سجدہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ایک فیصلہ اور کر لیں. دیکھیں زمین سے نکلنے والا سونا بھی ہے، زمین سے نکلتا ہے نا.
خدا کرے یہ جملہ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آواز نہیں آ رہی ہے، جس نے مجمع بیٹھا ہوا خاموش خاموش سے آپ کی مرضی میرا ساتھ دینا دے، میں بڑا اہم پیغام لے کے آیا ہوں، ادھر والے ذرا ہوا کریں، آواز نہیں آ رہی بالکل بھی، اتنا قریب بیٹھا ہوں کرسی سے آپ کے سامنے، اتنا خاموش ہوگی اتنا میری آواز نکلے گی نا، واہ 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 واہ، مل کے ساتھ دینا ہے. اور جو جملہ میں کہہ رہا ہوں جملہ انتہائی یاد کرنے والا ہے، اور بچوں کو بڑوں کو سنانے کا جملہ میں کہہ رہا ہوں. زمین سے نکلنے والا سونا بھی ہے نا، آسمان سے تو ہوتے نہیں آتا، زمین سے نکالتے ہیں سونے کو آپ، ہے نا. اچھا یہ جو عقیق ہے یہ فیروزہ ہے، یہ بھی زمین سے نکلتا ہے. عقیق فیروزہ یہ بھی زمین کی پیداوار، سونا یہ بھی زمین کی پیداوار ہے نا، دونوں زمین کی پیداوار ہیں. لیکن ایک پر سجدہ جائز، سونے پہ سجدہ ناجائز. کوئی صاحب جان میں جو کہنا آخری آج میں بیداری دے کر جا رہا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا. کوئی صاحب سونے کا ڈھیلا رکھے اور کہے سجدہ کروں، تو اسلام منع کرے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ، وہ کہے گا جناب سونا ہے میں سجدہ کر رہا ہوں، کہ نہیں جائز نہیں ہے. لیکن اگر عقیق پہ سجدہ کرو تو اسلام کہتا ہے قبول ہے، فیروزے پہ سجدہ کرو تو اسلام کہتا ہے قبول ہے. اب مجھے بتائیے سارا مجمع، بھائی سونا بھی زمین سے نکلا، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا خاموش ہو گیا نہیں پوری طرح، میں آہستہ ہو رہا ہوں، جملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بولو، خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا ہے. سونا بھی زمین سے نکلا، عقیق فیروزہ بھی زمین سے نکلا، سنگ مرمر پتھر ہے نا اس پر بھی سجدہ جائز ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ایک پہ سجدہ ناجائز، سونے پہ ناجائز اور عقیق پہ کر لیا تو جائز. جب پوچھا گیا علماء سے فقہاء سے کہ جناب یا تو زمین سے نکلنے والی کسی چیز پہ سجدہ جائز نہیں ہوتا، اور اگر ہونا تھا تو سب پہ جائز ہوتا، سونے پر بھی ہوتا، اس پہ بھی ہوتا، اس پہ بھی ہوتا. یہ کیا بات کہ ایک پہ سجدہ جائز ہے اور ایک پہ ناجائز ہے؟ تو جانتے ہیں علماء نے جواب کیا دیا؟ علماء نے ایک ہی جواب دیا. کیا لاجواب جواب دیا؟ علماء نے جواب یہ دیا کہ دونوں سب نکلے ہیں زمین سے، لیکن سب نے نکلنے کے بعد اپنی حیثیت بدل لی ہے. توجہ کریں، علماء ہم نے پوچھا علماء سے کہ بھائی کیا تو زمین سے نکلنے والی کسی چیز پہ سزا جائز نہیں ہوتا، اور اگر جائز ہے تو ہر ایک پہ جائز ہوتا. یہ کیا بات کہ ایک پہ جائز ہے ایک پہ جائز نہیں ہے؟ تو علماء نے کیا حکمت جواب دیا، کہا سب زمین سے نکلے ہیں لیکن سب نے نکلنے کے بعد اپنی حیثیت بدل لی ہے. سونے کو سونا کہا جاتا ہے، پتھر نہیں کہا جاتا. لیکن مرمر کتنا ہی قیمتی ہو جائے رہے گا سنگ مرمر. سونے کو پتھر نہیں کہا جاتا، سونے کو مٹی نہیں کہا جاتا، سونا سونا رہے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے دو، لیکن مرمر کتنا ہی قیمتی ہو جائے وہ رہے گا سنگ مرمر. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ جنہوں نے زمین سے نکل کر تراب سے اپنا رشتہ توڑ دیا وہ سجدے کے قابل نہیں رہے. وہ جو ہے مل کے ساتھ آواز نہیں آ رہی، سب سبھی لگے بیٹھے بولے کیا کہنے قبلہ ماشاءاللہ، سلامت رکھے ہے نا. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جناب سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے نکل کر اپنی حیثیتوں کو بدل لیا. لیکن مرمر کتنا ہی قیمتی ہو جائے رہے گا سنگ مرمر، پتھر رہے گا ہے نا. تو جنہوں نے زمین سے نکل کر تراب سے رشتہ توڑا وہ سجدے کے قابل نہیں رہے. اب ذکر آ گیا تراب کا تو مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، میرے بڑی معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہے حدیث قدسی. میرے اللہ نے جناب موسیٰ سے خطاب کر کے جملہ کہا، وہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اتدری لما اصطفیتک علی الناس، موسیٰ کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں سارے لوگوں میں کلیم کیوں بنایا؟ موسیٰ کا کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ ہے نا. سنیے گا جملہ، اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، اپنے نبی سے بول رہا ہے، کلیم اللہ سے بول رہا ہے. کہتا ہے موسیٰ تم جانتے ہو کہ سارے انسانوں میں ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیوں بنایا، ہم نے تمہیں کیوں چن لیا، ہم نے تمہیں کیوں کلیم بنایا ہے نا. کہتے کہ مالک پروردگار بنانے والا تو ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیوں بنایا. آواز قدرت آئی لأنک اذا سجدت، موسیٰ ہمیں تمہاری یہ ادا. توجہ کرنا، اگر علی والوں دل کو اتر جائے تو میں بیداری دیکھنا چاہوں گا. موسیٰ تم جانتے ہو تو ہم نے تمہیں کلیم کیوں بنایا؟ کیا تو جانتا ہے پروردگار، تو بتا دے کہ تم نے کیوں بنایا. ہمیں تمہاری یہ ادا اس لیے اتنی پسند آئی کہ اذا سجدت، کہ جب تم نے سجدہ کیا، وزادہ خدک علی التراب، تو اپنا رخسار تراب پہ رکھ دیا. تم نے تراب پہ رخسار رکھا، ہم نے تمہیں کلیم بنا دیا. تو مجھے کہنے کو علی والوں جو سجدے میں اپنا رخسار تراب پہ رکھ دے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس کی پوری ذات ابو تراب ہو اسے لسان اللہ کہتے ہیں.
توجہ ہے؟ واہ 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 نہیں بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سب مل کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ مل کے سارے رسالہ، یا رسول اللہ، اس سے بھی بلند ہے، رسالہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ مل کے سارے یا علی۔ بس 5-10 منٹ آواز بلند صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5-10 منٹ پڑھوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھوں 5-7 منٹ اور آپ کے سامنے۔ تو اب میں پھر اس جملے پہ جا رہا ہوں کہ ہمارا اسلام نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا، ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی نے کہا ہے کہ جہاں بھی سجدہ کرو گے شرائط کے ساتھ اللہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکے کی شرط نہیں ہے، مدینے کی شرط نہیں ہے، کراچی کی شرط نہیں ہے، پورے والا کی شرط نہیں ہے، جہاں بھی پاک زمین ہے اس میں سجدہ کیا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ایک فیصلہ کر لیں آپ مل کر میرے ساتھ ساتھ چلیں، یہ بات طے ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ پوری زمین محل سجدہ ہے، نبی کی زبان سے کہلوایا ہے، لیکن جب اسلام نے درجات عبادت کا ذکر کیا تو جانتے کیا کہا اسلام نے؟ اسلام نے کہا دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، اب رزلٹ نکلتے آئیں گے کہ رزلٹ آپ سوچتے رہیے گا، مجلس کے بعد گنیے گا میں نے کتنے نتائج آپ کو اسلام کے اور قرآن مجید کے آیتوں سے حوالے کیے ہیں۔ آپ کا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر میرا گھر ہے، مسجد وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ تم اپنے گھر میں جہاں سونے کی جگہ ہے وہاں سوتے ہو، جہاں کھانے کی جگہ ہے وہاں کھاتے ہو، تو اتنا اور مانو کہ تمہارے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج ہے، اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ سلامت ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر جو یہ نہیں جانتا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اچھا یہ اس علاقے میں جو نماز میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بعد میں نے نماز ہی پڑھی، ٹھیک ہے، اب فیصلہ کر لے گا آپ، تھک تو نہیں رہے؟ تھک تو نہیں رہے؟ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کہتا ہے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، رسول اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہو۔ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اب میں حوالے دے رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی آیت کو آگے بڑھا رہا ہوں، میرا ساتھ دیے گا تاکہ مل کے ہم ایک فیصلہ کریں جتنے مسلمان نمازی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے نبی سے اپنے فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے کہ جو وہ رسول اپنا رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف، اپنا رخ کرو مسجد الحرام کی طرف، نبی کو کہا بس ختم ہو گیا نہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مومنین جہاں کہیں ہوں جب نماز پڑھیں تو اپنا رخ کریں خانہ کعبہ کی طرف۔ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مومنین جہاں کہیں بھی انہیں آپ نماز پڑھیں، یہاں پر کون سا علاقہ ہے یہ؟ سہو کا، یہاں نماز پڑھیں گے آپ کا رخ کہاں ہوگا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ میں اگر لاہور میں نماز پڑھوں گا کہاں کروں گا رخ؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب فیصلہ کر لے گا، میں آگے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کا رخ کعبے کی طرف، میرا رخ کعبے کی طرف۔ جو ملتان سے آیا ہے وہ نماز پڑھے گا رخ کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف۔ اچھا جو پنڈی والا ہے وہ کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف۔ مجھے بس سعودی والے بتا دیں کہ کیا یہاں سعودی سے آپ کو کعبہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کراچی میں مجھے نظر آئے گا؟ فیصلہ کرنا مل کے، پنڈی والوں کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لاہور والوں کو آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا، فیصلہ تم کر لو کہ اگر بیت غائب ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور اگر اہل بیت پردہ غیب میں چلا جائے مولا باد رکھے، سلامت رکھے۔ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں سے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ نظر تو نہیں آتا، تو بیت غائب تک کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر اہل بیت غیب ہو میں چلا جائے، ٹھیک ہے، پڑھوں اور نہیں پڑھوں؟ اتنا
خاموشی سے نہیں دیکھ رہے مجھے. زبانیں آپ کی ہلتی رہے, معطر رہے علی نبی کے ذکر سے, تب پڑھنے کا بھی مزہ ہے, سننے کا بھی مزہ ہے. تھک گئے مجھے لگ رہا ہے, تھک تو نہیں ہے, تھوڑا سا میرا ساتھ دے. بس اب میں دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں, کہیں بھی گریز لے کے مسائل پہ آ جاؤں گا, لیکن نماز کا ذکر آیا ہوا ہے اور نبی کے چاہنے والے ہیں. اور مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول, آپ جانتے ہیں نبی کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا نماز پڑھی ہے نا, ساہیوال سے آئے, عارفالہ سے آئے, ملتان سے آئے, جو بھی آئے, نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بھی پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے, اب تھکنا نہیں, اب تھکن کو دور کریں تاکہ میں آگے بڑھوں. ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ نبی پر سلام نہ کر لے. بالکل ایسا ہی ہے. السلام علیکم ایھا نبی, السلام علیکم. ہر مسلمان اپنے طریقے سے پڑھتا ہے نا, السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ پیارے نبی پر سلام نہ کر لے. اب مجھے ایک سوال کرنے دیں, پورے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز کو میرے ساتھ ہم آواز ہوتے ہوئے یہ جملہ زمانے کو سنانا ہے. بھائی آپ نے پڑھی صحوکے میں نماز, کہا السلام علیکم ایھا نبی. انہوں نے پڑھی ملتان میں نماز, کہا السلام علیکم ایھا نبی. انہوں نے پڑھی پنڈی میں نماز, انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا نبی. میں کراچی میں پڑھوں, کہا السلام علیکم ایھا نبی. تو اب مجھے بتائیں کہ جب خشکی سے, تری سے, صحرا سے, ریگستان سے, گلستان سے, شہر سے, گاؤں سے, محلے سے, سفر میں, حضر میں, فرادہ میں, جماعت میں, دیہات میں, محلے میں, ہر جگہ سے جب نبی پر سلام ہو رہا ہے, پلین پہ جاتے ہیں, پلین میں نماز کا وقت ہو گیا, نماز چھوڑ گئی, پڑھتے ہیں نا, تو فضا میں بھی نبی پر سلام, ہوا میں بھی نبی پہ سلام, زمین پہ نبی پہ سلام, پانی کے جہاز میں تو نبی پہ سلام. تو جب ہر جگہ سے خشکی طریقے سے توجہ کرنا, نبی پیچھے سارا بڑا بڑا چلے گا, جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کے چاہنے والے خاموش بیٹھے ہوئے, اتنا خاموش نہیں کے ساتھ چلنا ہے. جب آپ یہاں سے نماز پڑھے, میں وہاں سے پڑھوں, یہ وہاں سے پڑھے, ہر مسلمان کہتا ہے السلام علیکم یا نبی. تو جب ہر جگہ سے نبی کا سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سوال ہے نا, سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب بھی اٹھ کے یہ کہتے ہیں جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں, تو میں کہوں گا اگر دور سے پہنچتا نہیں ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے ہیں, لیکن کوئی یہ کہہ کے نہیں آتا وہاں سے کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں. تھک گئے بالکل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوان بچے بیٹھے ہوئے لیکن آواز نہیں آ رہی بالکل. مل کے ساتھ چلیں, نبی کا ذکر کیا ہوا, نعرے آخر میں لگیں گے لیکن آواز آنی چاہیے. میں جب رک جاتا ہوں تو یہ فیصلہ کروانے کے لیے رکتا ہوں, پوری طاقت لگائیے آپ. اب مجھے بتائیں جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے تو وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کوئی کہ جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے, میں کہوں گا جناب پہنچتا نہیں ہے تو کرتے کیوں؟ تو اس لیے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا آ کر میں ہوں یا آپ, یہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کہ جناب میں نبی سے مل کے آ رہا ہوں. ملنے کوئی نہیں جاتا ہے نا, سلام کرنے جاتے ہیں, زیارت کرنے جاتے ہیں. اچھا کوئی کہ جناب میں خواب میں دیکھنے گیا تھا. اچھا بھائی تو خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. خواب میں تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, صحوکے میں دیکھ سکتے ہیں, ملتان میں دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. تو آپ جانتے ہیں مسلمان کیا کہے گا؟ مسلمان سے پوچھیں گے آپ جناب یہاں سے پہنچتا نہیں ہے سلام, جو وہاں جاتے ہو مسلمان کہے گا نہیں نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم سلام یہاں سے بھی کرتے ہیں, جو آخری آدمی تک ہم اگر سلام یہاں سے بھی کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے, اور ان کی دیہڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی یہ ہر مسلمان کو بیدار ہونے والوں, یہ ہر مسلمان, آپ نیند توڑ کر ذرا میرا ساتھ دیں, ایسے مزہ نہیں آئے گا. 5 منٹ رہ کے میرے فضائل کے مسائل پہ آنا, اپنی تھکنوں کو دور کر کے, سستی اور نیند کو دور کر کے, شان مصطفیٰ میں مل کر ربیع الاول کا مہینہ ہے, یہ فیصلہ کرو تاکہ زمانہ سمجھے کہ شان مصطفیٰ ہے کیا. آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں, تھکنا نہیں, یہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, لگے کہ نبی ہونے والے بیٹھے ہوئے. بھائی جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے تو وہاں کیوں جاتے ہو؟ مسلمان کہتے ہیں نہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم جہاں دور سے سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے. اور ان کے گھر پر جا کر جو سلام کرنے کی عظمت ہے وہ نہ گھر میں ہے, نہ مسجد میں ہے, نہ وطن میں ہے, نہ شہر میں ہے, نہ محلے میں ہے, نہ سفر میں ہے, نہ حضر میں ہے, نہ فرادہ میں ہے, نہ جماعت میں ہے, نہ مسجد میں ہے. اس لیے ایک اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے, سلام کا شرف حاصل کرنے, لاکھوں کا سرمایہ لٹا کر مسلمان مدینے جاتا ہے کہ نبی کے گھر پر جا کے نبی کو سلام کرے. اب سمجھ میں آیا, لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے گھر پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرتے ہو. علی مل کے ساتھ رحمت ہے, ماشاءاللہ
जो है भला पढ़ूं और सलामत नहीं उठते हुए हाथ, सलामत नहीं उठते हुए हाथ, थकना नहीं है। मैं बयान को खत्म कर रहा हूँ। आखिरी कलमात है, आखिरी कलमात है। मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो, मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे भी कहोगे कहेंगे हम रजी अल्लाह, मगर एक शर्त है उससे बतूल राजी हो। क्या कहना है किबला, माशाअल्लाह, वाह वाह। बुलंद सलवात मिलकर सारे, क्या कहना यहाँ वालों की आवाज नहीं आई है, सारे मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ी। पढ़ रहा हूँ मैं, आपका ताउन दरकार है मुझे। मैं बयान खत्म कर चुका हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ पीछे वो मेरे साथ आ जाए ताकि आवाज आपकी हम आवाज हो जाए, ठीक है ना। जो आपके हाथ बुलंद हो रहे हैं, आप थोड़ी देर के ऊपर कोई मैं जुमला बयान करूँ नबी की शान में, अली की शान में, तौहीद पर आपका हाथ बुलंद हो जाता है ना। मेरे नबी ने भी मेरे अली को हाथ पे बुलंद करके मौला बनाया था। गदिया नहीं पढ़ रहा हूँ, गदिया नहीं पढ़ रहा हूँ, बयान खत्म हो रहा है। 1.25 लाख का मजमा था ना, नबी ने क्या किया था, हाथ पे अली को बुलंद किया ना, और ज़बान से क्या कहा, मन कुंतु मौला हो फहाजा फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला। मिल के आ जाता, मैं भी आहिस्ता हो गया, जितना आप आहिस्ता होंगे मैं भी आहिस्ता हो जाऊंगा। पढ़ना मुझे है भी 5 मिनट, लेकिन थोड़ा सा आवाज बुलंद करें, जिस जिसका मैं मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस जुमले पे अगर आप गौर करें आप, तो मेरे नबी ने क़यामत तक की हिदायत कर दी जुमले में, पूरी उम्मत को सबको बतला दिया। हाथ पे बुलंद करके जुमला कह करके, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जानते नबी क्या कह रहे थे? नबी बतलाना ही चाह रहे थे कि तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे। मिलके बात आखिरी कलमात है। मैं किसी वक्त मसाइल पे आ जाऊंगा, 3-4 मिनट में पढ़े गए। नबी ने कहा जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तिलावत आयात हम करेंगे, नौजवानों का खास तौर पर बोल रहा हूँ, तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, तौज़ीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, जंग व तंजील कुरान हम करेंगे, और जंग व तावील कुरान अली करेंगे, तासीस ईमा हम करेंगे, तकमील ईमा अली करेंगे, तहरीक नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जिंदगी हम संवारेंगे, तकदीर को अली पलटाएंगे, चांद हम शक करेंगे, सूरज को अली लौटाएंगे। वाह वाह वाह। मौला मिल के सारे आ जाए, आपके हाथ उठे हुए ऐसे हाथ उठते रहे, और आखिरी में आ जाए मन कुम तो मौला हो फहाजा। सब बोले फहाजा फहाजा। आवाज आए आपके उठते हुए हाथ, आपकी आवाजें, खुदा आपको अजर भी पता करे, जिस जिसका मैं मौला उसका याली मौला। कभी सोचा आपने? 1.25 लाख का मजमा है, गदीर खुम का मैदान है, और मेरे नबी ने आया फजल की रोशनी में अली को हाथ पे बुलंद किया और कहा जिस जिसका मैं मौला उसका याली मौला। इन नबी ने बता दिया कि कुरान पर मेरे साथ देना, कुरान हमारा पढ़ाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, चराग हमारा जलाए अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली, दावा हमारा शहादत अली की, इताअत हमारी मवद्दत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, जलाल हम होंगे जमाल अली, दीन हम होंगे कमाल अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, शहर इल्म हम होंगे इल्म कदर अली, मालिक कौसर हम होंगे साक़ी कौसर अली, ताहा हम होंगे आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे इमाम मुबी अली, अलस्तो औला हम होंगे मन कुन तो मौला अली, और मका मका हम होंगे जमा जमा अली, और जहां जहां हम होंगे वहां अली। बोले भाई मत फज़ाइल अंबिया की मीज़ान है अली,
اور مصائب انبیاء کے میزان ہے حسین. ہائے 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 ہائے. انبیاء کی فضائل سمتیں تو علی بن جائیں, لیکن مجھے ایک بات بتاؤں, رونے والا سا دارا ایام رضا کے 1-2 دن رہ گئے ہیں. ہائے ہائے. نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے لیے پہنچایا ہے, لیکن مجھے بتاؤ کیا کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا؟ حسین کی چھوٹی بچی سکینہ مقتل نگاہ لکھتے ہیں, اتنی لاڈلی بیٹی تھی, جب تک حسین اسے کاندھے پر لے کر لوریاں نہ دے بچی کو نیند نہیں آتی. ہائے 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 ہائے. آپ ماتم کر رہے ہیں, آپ کی آواز آپ کے دل پر چوٹ پڑی ہے. دیکھو حسین شہید ہو گئے, قافلہ کربلا سے کوفہ گیا, ہائے کوفہ میں کچھ دن رک کر پھر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. ہائے ہائے. مقتل کہتا ہے کہ قافلہ اہل حرم کا ایسی منزل پر آیا جس جگہ کا نام تھا شہر ہمس. ہائے ہائے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے ہمس کے نام سے, ہے میم سواد. اس زمانے میں اس شہر میں دروازے ہوتے تھے, فصلیں ہوتی تھی. قافلے کو روکا گیا شہر ہمس کے پاس, ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. ہائے 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 مولا. میں طویل مسائل میں پڑھوں گا. بیبیاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی, فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھایا گیا. ہائے ہائے. میں قربان مولا. مجھے جملہ کہنے دے, میں طویل مسائل دیکھو نہیں پڑھوں گا. خدا آپ کے آوازوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کے آنسوں کو رومال زہرا میں چھپا دے. دیکھو گلے میں توقع خاردار, ہاتھوں میں ہاتھ کھڑی, پاؤں میں بھیڑی. لوہے کو تو گرم ہونا ہے, لوہا اتنا گرم ہوا دھوپ میں کہ سید سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے. میرا مولا اٹھا اور اٹھ کر ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھٹکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا یہ جھٹکار کیسی, یہ آواز کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا ہے, وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے. غلام آیا, بس 2 جملوں کی زحمت ہے, آپ نے کہا کہ میں ختم ہو گئی ہے, لیکن 2 جملے سنے. غلام آیا اور کہا کہ سجاد سے کہا کہ سردار راضی نہیں ہے تو پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا, میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا تھا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر. بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی. پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے سجاد میرے قریب آ جاؤ. سید سجاد قریب آئے, جملہ سنیں گے, درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم, یہ ہے کمال ظلم. اور اب شام ہو رہی ہے, شہر کا دروازہ کھلا, شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے. وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم, کہانی نہیں مختلف, مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو, اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا. بچی نے یہ منظر دیکھا, پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کر پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو مانگ لے جا کر. بچی آئی, آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کھڑی رہی, بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا. اپنی سوکھی زبان نکالی, شمر کو دکھلا دی. شمر نے دیکھا, کچھ کہا نہیں, بچی کو پانی دیا بھی نہیں. بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا. شمر پانی پلاتا ہوا چلا, بچی پیچھے پیچھے چلی. میری مجلس کا آخری جملہ, جب منزل پر ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا. ایک بار شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا. پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری, اپنا کو سارا پانی پر رکھ دیا. ایک بار شمر نے تازیانہ اٹھایا, تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کے اٹھی اور ایک سر کو مخاطب کر کے کہنے لگی چچا عباس, چچا عباس, اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی سکینہ بھر تازیانہ نہیں اٹھا.
अरे बाप रे,